الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ برما، جس کا اس وقت سرکاری نام میانمار ہے، وہاں کے مسلمان اس وقت جس مظلومیت، قسم و پرسی، ظلم، بربریت، درندگی اور وحشت کا شکار ہیں، یہ عالمی ضمیر کی بے حسی اور مسلم حکمرانوں کی بے حمیتی کا افسوسناک مظہر ہے۔ یہ خطہ جو اراکان کا خطہ کہلاتا ہے، یہاں کے روہنگیا مسلمان صدیوں سے یہاں آباد ہیں اور 350 سال ان کی حکومت رہی ہے۔ روہنگیا اراکان مستقل ایک مسلم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر 300 سال سے زیادہ ایک ریاست کے طور پہ رہا ہے۔ اس زمانے میں ان کی برما کے بدھ حکمرانوں کے ساتھ مخاصمت چلتی آ رہی تھی، لیکن جب برطانیہ نے اس خطے پر قبضہ کیا تو اپنے تسلط کے دوران اس ریاست پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر بالآخر اس ریاست کو تقسیم کر کے جب برما کو آزادی دی تو چٹاگانگ ملا دیا بنگال کے ساتھ، اور باقی وادی جو ہے پٹی وہ ملا دی برما کے ساتھ، اور یہ برطانوی استعمار نے تقسیم کر کے یہ روہنگیا کے مسلمانوں کو بے یار و مددگار کیا اور برما کی بدھ حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جبکہ ان کی سب سے بڑا مرکز چٹاگانگ بنگال کے حوالے کر دیا گیا۔ بنگال میں چٹاگانگ جو ایک زمانے میں متحدہ پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ ہوتا تھا اور اب بنگلہ دیش کی بڑی بندرگاہ ہے، اصل میں روہنگیا ہی کا حصہ تھا، اراکان کا حصہ تھا۔ اراکان کے مسلمان اس وقت سے برما کی بدھ حکومت اور بدھ قوم کے مظالم کا شکار ہیں۔ وہ جو صدیوں سے یہاں آباد رہے ہیں اور صدیوں ان کی حکومت رہی ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ یہاں کے شہری نہیں ہیں، یہاں کا یہ علاقہ چھوڑ دیں۔ انہیں یہ سارے مظالم علاقہ چھوڑ دینے پر مجبور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے بیچارے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، لاکھوں بے گھر ہوئے، اور ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں کیونکہ یہاں کے شہری نہیں ہیں۔ جس ملک میں ان کی صدیوں حکومت رہی ہے اور جس ملک میں کئی صدیوں سے وہ آباد ہیں، وہ ملک ان کے لیے اجنبی بنا دیا گیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ ان کے قریب بنگلہ دیش ایک آزاد مسلم ریاست ہے، لیکن وہ جب اپنے حکمرانوں اور اپنے قوم کے مظالم کا شکار ہو کر سرحد پار کر کے ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو بنگلہ دیش نے پہلے تو ان کو آباد کیا، لیکن اب ان کی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں۔ سمندر میں ان کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے، اور وہ کچھ سینکڑوں سمندر میں ڈوب گئے اور سینکڑوں سرحدوں پر بے یار و مددگار پڑے ہیں اور ہزاروں ذبح ہو گئے ہیں۔ یہ بے حمیتی کی انتہا ہے جس پر آج بھی مسلم حکمران OIC بے حمیتی کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ صرف ایک واحد رجب طیب اردوغان ہیں، ترکی کے حکمران، جو ایک حد تک غیرت کا، حمیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان مظلوموں کی آواز کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، یہ اصل میں پاکستان کا کیس تھا۔ جس طرح کشمیر کو تقسیم کیا گیا، اسی طرح اراکان کو تقسیم کیا گیا۔ اس کی ذمہ داری بھی برطانیہ پر ہے، اس کی ذمہ داری بھی برطانیہ پر ہے۔ برطانیہ نے اراکان کو تقسیم کر کے چٹاگانگ بنگال کے حوالے کیا اور باقی وادی کو، باقی خطے کو برما کی حکومت کے حوالے کیا، اور یہ اس کے مظالم کے اور اس کی مظلومیت کے آغاز تھا، جس سے یہاں کے مسلمانوں کی مظلومیت کا آغاز ہوا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور چٹاگانگ مشرقی پاکستان کے حصے کے طور پہ نقشے میں نمودار ہوا، تو اراکان کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے مل کر درخواست کی تھی کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، ہم بھی مسلم اکثریت کی پٹی ہیں، ہمیں بھی پاکستان میں شامل کیا جائے، لیکن خدا جانے کوئی مصلحت ہوگی۔ تب سے یہ بدھ حکومت کے مظالم کا شکار ہیں، انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، علاقے سے نکالا جا رہا ہے، اور دنیا کی مسلمان حکومتیں، مسلمان اقوام خاموش بیٹھی ہیں، تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے، بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے
میرے نزدیک سب سے بڑی ذمہ داری بنگلہ دیش کی ہے۔ بنگلہ دیش حکومت جو ایک مسلمان حکومت کہلاتی ہے اور مسلمان ملکوں میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، سب سے بڑی ذمہ داری بنگلہ دیش کی ہے، پھر پاکستان کی ہے، اور پھر عالم اسلام کی OIC کی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ذمہ داری اقوام متحدہ کی ہے، سلامتی کی ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کو ان کے شہروں میں، ان کے آبائی وطن میں آباد کرنے، ان کے اخراج کو روکنے، ان کے مظالم پر ہونے والے مظالم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اور ایک انسانی نسل ہے، کچھ بھی ہے، چلو ایک انسانی نسل ہے، انسانی نسل کے لوگ ہیں، انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ان کی رگوں میں بھی یہی خون دوڑتا ہے، وہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوری نسل انسانی آبادی کو، انسانی سوسائٹی کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے، اور حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مظلوم مسلمانوں کو اس بربریت اور درندگی سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔